میں غصہ بھی پایا جا رہا ہے اور تحقیقات کا مطالبہ نہ صرف ان کے اہل خانہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے بلکہ پورے پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ تحقیقات کرائی جائیں اور جو بھی لوگ ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ رضوان ساتھ ہی موجود رہیے گا، اس وقت عمر حیات نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمر حیات، آپ ارشد شریف شہید کے رہائش گاہ کے سامنے موجود ہیں، بتائیے گا کہ آج تعزیت کے لیے وہاں پر کون کون پہنچا ہے، صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر؟ بالکل، ابھی کیونکہ صبح کا وقت ہے تو ابھی لوگ تعزیت کے لیے جو ہے وہ کم تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دن کا آغاز ہوا ہے اور اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ارشد شریف کے گھر تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کی جو میت ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے ایک نجی ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر آج ان کے اہل خانہ کی جانب سے ان کا دوبارہ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرانے کی جو ہے بات چیت چل رہی ہے کہ ان کا دوبارہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کرایا جائے اور پاکستان کے اندر کرایا جائے۔ ان کا ایک پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کینیا میں ہوا تھا۔ یہاں پر یقینی طور پر ہم نے گزشتہ رات بھی دیکھا کہ جو ارشد شریف کے گھر کے باہر کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ پھر جب ان کی میت 1 بجے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو بالکل بھی نہ صحافتی کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی اور جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے۔ پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ ان کی جو ایمبولنس ہے اس پر نچھاور کی گئی، اپنی محبت کا، عقیدت کا ارشد شریف سے اظہار کیا گیا عوام کی جانب سے۔ اور ان کے گھر بھی ہم نے دیکھا کہ 2 روز کافی لوگوں کا تانتا بندھا رہا، لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی آئے، سابق وزیر اعظم عمران خان آئے اور پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ قیادت سمیت مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو قائدین ہیں وہ آئے، وفاقی وزراء جو ہے وہ آئے۔ لیکن یہ جو نقصان ہے ارشد شریف کی شہادت کی صورت میں، یہ نقصان جو ہے وہ پورا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ ارشد شریف ایک ایسے کہنہ مشق صحافی تھے کہ جنہوں نے اپنی صحافت کے ذریعے ایک نام بنایا اور بہت سے لوگ آج ان کی شہادت کے بعد ایک شفیق اور مہربان دوست سمیت ایک اچھے استاد سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر جو صحافت کے طالب علم ان کو اپنا استاد گردانتے تھے وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور یہ ہر آنکھ جو ہے وہ نمدیدہ ہے، ہر دل غمزدہ ہے اور ہر شخص یہ سوال پوچھتا ہے کہ آخر کیوں ارشد شریف سے ان کی زندگی جو ہے وہ چھین لی گئی، کیوں ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ یہ سوال ہر شخص کے چہرے پر ہے، ہر شخص کی زبان پر ہے، اور نم آنکھوں کے ساتھ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ارشد شریف سے اپنی محبت روتے ہوئے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ بچے یہاں آئے ہیں، خواتین یہاں آئی ہیں، بزرگ یہاں آئے ہیں اور انہوں نے ارشد شریف سے اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اور ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کو نیشنل ٹریجڈی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ یقینی طور پر ہم صحافی تو ایک اچھے اور مہربان دوست اور شفیق استاد سے محروم ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔